السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نورانی قاعدے کو سمجھنے کے لیے، اس میں دی ہوئی مشقوں کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف تختی ترتیب کے اعتبار سے اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ ہم نے مفردات میں پڑھا تھا با، اس با کے اوپر زبر لگانے کی وجہ سے ہم اس کو یوں پڑھیں گے: با زبر با، تا زبر تا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، عین زبر ع، طا زبر طا، قاف زبر قا، سین زبر سا، حا زبر حا۔ ہم اس کی مشق کریں اور آگے چل کے ہم اس کی مشق یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمیں 3 حرف ہیں، ہم 3 حرفوں کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں۔ کون کون سے؟ ثا، میم اور را۔ ثا زبر ثا، میم زبر ما، کیا بنے گا بھائی؟ ثاما۔ را زبر را، تو کیا بن جائے گا؟ ثامارا۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی اس طرح کے حروف جب آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہو اگر تینوں حرفوں پر زبر آ جائے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ثمر، فعل، زعم، کسب، ضرب، فرض، ورد۔ ہم کوئی بھی حرف لے لیں، ان تینوں پر زبر لگا لیں تو پتہ چل جائے گا، ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ ہم زبر پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم اس پر زیر لگا دیں گے تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے: با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر سی، جیم زیر جی، طا زیر طی، لام زیر لی۔ اگر ہم اس کو پڑھا لام زیر لے، سے، تے، تو یہ غلط واقع ہو جائے گا۔ واو زیر وی، تو ہم اس کی مشق کریں، زبر کی مشق کریں گے، اس کی آواز میں کیا آئے گا؟ با، اور زیر کی مشق میں کیا آئے گا؟ بی۔ اور جیسے اس کی ہم مشق یوں کر لیں: حا زبر حا، میم زیر می، حامی، دال زبر دا، حمیدہ، کیا بن جائے گا؟ حمیدہ۔ حا کے اوپر زبر ہے، میم کی زیر ہے، دال کی پھر زبر ہے، تو ہم اس کو حمیدہ پڑھیں گے۔ اور اگر ہم تینوں پر زبر ہوتی تو کیا بنتا؟ حامدہ بنتا، لیکن چونکہ میم پر زیر ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ حمیدہ۔ اسی طرح صا زبر صا، عین زیر عی، صاعی، قاف زبر قا، صاعقا۔ اور اسی طرح ہم پہلے حرف پر زیر لے آئے: کاف زیر کی، با زبر با، را زبر را، کیبارا، کیا بنے گا؟ کیبارا۔ اس لیے ہم اس کی خوب مشق کریں، زبر کے اعتبار سے بھی، زیر کے اعتبار سے بھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو امت میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہم سب کو مال فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔